کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی ہے۔ اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں حمد اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و ہدیہ پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام ذی محترم ذی محتشم واجب القدر تمام دوست احباب چھوٹے بڑے السلام علیکم۔ تمام دوست احباب جو دور و نزدیک سے تشریف لائے، والد محترم کی قال پر آئے اور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائے دستار فضیلت کے موقع پر آئے، اللہ خالق کائنات آپ کے ایک ایک قدم پر ہزار ہاں نہیں بلکہ کروڑ ہاں اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں اپنے عنوان سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اکثر جہاں بھی موقع میسر آتا ہے، جب تک وہ نہ پڑھوں تو میں خود ہی نہیں سمجھتا کہ میری حاضری ہوئی ہے کہ نہیں۔ وہ اشعار بھی جان لیوا ہیں، سنتے ہیں تو وہ تسکین قلب کا باعث بنتے ہیں۔ آپ یقیناً ساتھ دیجئے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ، او جدیاں راما بڑے ویکھ دے رہ گئے، مرحبا گودی وچ چکیا حلیم نے سرکار نوں، گودی وچ چکیا حلیم نے سرکار نوں، ناز والے کھڑے ویکھ دے رہ گئے، مرحبا مرحبا آگے مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ پڑھی، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ کائنات کا گوشہ گوشہ حضور کے ذکر سے منور ہے۔ اتنا ذکر کائنات میں ہوتا نہیں دیکھا جتنا ذکر آمنہ کے لال کا ہے۔ صدیاں قبل حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے تھے، لیکن یہ ماحول کی تازگی بتا رہی ہے جیسے کوئی کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو۔ زمین سے آسمان تک، آسمان سے لامکاں تک، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک۔ صدیاں قبل حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے، ناگہاں ساکن ہواؤں میں روانی آ گئی، چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانویں ازل نے صبحوں پہ انگڑائی لی، مسکرا کر کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی،
مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، اے محبوب تیرے چمکتے چہرے کی قسم۔ میرے امام بھی بولے جس کا حسن اللہ کو بھا گیا ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ ہمارا محبوب تو وہ حسین محبوب ہے جو خدا کا بھی محبوب ہے۔ اگر کوئی محبوب کو قریب سے دیکھتا تو حضور اس کو بھی سونے نظر آتے، اگر کوئی حضور کو دور سے دیکھتا حضور تب بھی سونے نظر آتے۔ لیکن یہ انسان کا خاصہ ہے کہ کتنا بھی بڑا حسین ہو، لیکن جو ہی وہ زیادہ قریب ہوتا ہے تو اس کی حسن کی داستان بیان کرنے کو جی چاہتا ہے، لیکن جو ہی وہ فاصلے پر ہو، مسافت پر ہو تو دل نہیں کرتا کہ اس کے حسن کو بیان کیا جائے۔ لیکن خالق کائنات نے اپنے محبوب کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا، اگر کوئی قریب سے دیکھتا تھا تب بھی حضور سونے نظر آتے تھے، اگر کوئی دور سے حضور کو دیکھتا تھا تب بھی سونے نظر آتے تھے۔ یہ خالق کائنات نے محبوب کو خاصا عطا فرمایا تھا۔ حضور کے حسن کی داستان حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، قل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، کہا کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا۔ پھر کہتے ہیں نہیں، نہ میری نظروں نے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، کہا کیسے دیکھتے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے، رب نے سچائی بن دیتا جہدے وچ محبوب نو ڈالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ خالق کائنات نے محبوب کو ایسا بنایا کہ اس کے بعد اب فرصت ہی نہیں رہی کہ اس کے مقابل کوئی بنایا جائے۔ تو یہاں ایک مجھے بات یاد آ جاتی ہے، وہ تو خالق کائنات کی کاراگری ہے۔ ایک شخص یہ نہیں چاہتا، دنیا دار جو شخص وہ نہیں چاہتا کہ میرے مقابل کوئی شخص کھڑا ہو جائے۔ ایک شخص تھا تو اس نے کسی معمار کو کہا کہ میرا گھر بنائیں، بلڈنگ بنائیں، بہت بڑی عالی شان ہو، میں اس کو دیکھوں تو میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تو کہا رہا تمہاری قیمت کا معاملہ، کہا جتنی قیمت مانگو گے میں تمہیں منہ بولی قیمت ادا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، معاملہ طے ہو گیا۔ اب اس نے کئی برس لگا دیے، اس کی بلڈنگ کھڑی کر دی عالی شان۔ جب اس کی اجرت کا وقت آیا تو کہا تمہیں میں اجرت دیتا ہوں، کہا میرے ساتھ چلو اوپر۔ اس کو آخری منزل پہ لے گئے، آخری بلڈنگ پر لے گئے۔ جب وہاں ان کو لے گئے تو کہا کہ اب تمہاری اجرت کا وقت ہے۔ تو اس کو کیا کیا کہ وہاں سے دھکا دیا اور مار دیا، وہ نیچے گر گیا۔ تو وہ شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ اگر یہ شخص زندہ رہا ممکن ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی اور عمارت کھڑی ہو جائے گی، میں اس کو 1 کروڑ دے سکتا ہوں، میرے پاس تو یہی پراپرٹی ہے، میں 2 کروڑ دے سکتا ہوں، ہو سکتا ہے میرے مقابلے میں کوئی شخص اس کو 5 کروڑ دے دے، 10 کروڑ دے دے، میرے مقابلے میں کوئی عمارت کھڑی کر دے۔ یار کوئی دنیا دار وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ میرے مقابلے میں میرے برابر میں کوئی شخص عمارت کھڑی کر دے۔ یار وہ تو خالق کائنات ہے، وہ تو مالک کائنات ہے، وہ کیسا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے۔ اس لیے جب رب نے اپنے محبوب کو بنایا تو وہ سچا بھی توڑ دیا، جس نے محبوب کو ڈھالا تھا، جس میں محبوب کی وضع قطع کی، خالق کائنات نے وہ سچا بھی توڑ دیا۔ تو حضور کے حسن کو جو بھی دیکھتا تھا حضور کا دیوانہ ہی ہو جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہ یہودیوں کے بہت بڑے ہیبر ہیں، یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ جب اس کو یہ علم ہوا کہ حضور تاجدار کائنات مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں تو یہ حضور کو دیکھنے کے لیے مدینہ چلا آ گیا۔ تو بڑی چاہت تھی کہ حضور کو دیکھوں۔ تو ادھر ان کے جو یہودی تھے انہوں نے ان کو تیار کیا باقاعدہ کہ آپ ہمارے عالم ہیں، آپ ہمارے ہیبر ہیں، آپ بہت بڑے سمجھدار ہیں، کیونکہ اس وقت ان کی علمی سیاست کا سکہ تھا، علمی روب تھا۔ تو انہوں نے کہا ہمارے نزدیک تو آپ ہی ہیں، سب کچھ یہی ہیں، تو آپ ایسا کریں آپ مسلمانوں کے محبوب سے مناظرہ کریں۔ بافضل الصدقہ یہ کتاب ہے، وہ اٹھا کر دیکھیے۔ تو اس نے ایک مناظرہ ترتیب دیا، تو اس میں یہ لکھا کہ میں یہ سوال کروں گا، حضور اس کا یہ جواب دیں گے، جب حضور اس کا یہ جواب دیں پھر میں اس کا یہ اعتراض کروں گا۔ تو اس طرح کی لمبی سوالاتوں کی فہرست تیار کر لی۔
اب سوالاتوں کی گٹھڑی سر پہ رکھ کر حضور کے چہرہ رخ زیبا کی بارگاہ میں آ گیا۔ جو ہی حضور کے چہرہ پر زیارت پر نظر پڑی تو حضور تاجدار کائنات نے فرمایا اے عبداللہ بن سلام کیسے آنا ہوا؟ تو اس نے کہا حضور اپنا غلام بنا لیجئے، حضور اپنا غلام بنا لیجئے۔ تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء نے فرمایا کہ اچھا، تو اب یہودیوں نے جو اسے تیار کیا تھا کہ آج ہماری فتح کا دن ہے، آج ہمارے جو مناظر ہیں عبداللہ بن سلام وہ جیت کے آئیں گے، آج ہماری فتح کا پرچم بلندیوں پر لہرائے گا، تو اس خوش فہمی میں تھے۔ تو اچانک ہی انہیں خبر ملی کہ عبداللہ بن سلام مناظرہ طے نہ کر پائے، تو اسی وقت وہ لال پیلے ہو گئے۔ تو اسی وقت وہ عبداللہ بن سلام کے گھر پہنچ گئے۔ عبداللہ بن سلام کو کہا تم نے ہماری عزت خاک آلود کر دی ہے، ہم تو تم بہت بڑا عالم سمجھتے تھے، تم تو بہت بڑے ہیبر تھے، یہودیوں کے عالم تھے، ہم نے کہا کہ مناظرہ جیت کے آئیں گے اور ہم شکست دے دیں گے، ہم اپنی فتح کا جشن منائیں گے، لیکن یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ تو تم نے یہ کیا کیا؟ تم علمی بندے تھے، تم عالم تھے، تم علمی گفتگو کرتے۔ حضور اس کا جواب دیتے ہم مان جاتے کہ تم علمی بندے تھے، علمی گفتگو کی۔ حضور تاجدار کائنات مان گئے۔ تو ماننے کے بعد حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء کہ آپ بات کو تسلیم کر لیتے، ہم سمجھ لیتے کہ آپ کی علمی پیاس بجھ گئی ہے، علمی پیاس ختم ہو گئی ہے، اس لیے آپ سیٹیسفائیڈ ہو گئے، مان گئے ہیں، اب کوئی معاملہ نہیں رہا۔ اس نے تو کہا تم نے کیا؟ اس نے کہا یہی بات تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ مولانا روم بول پڑے اے لقائے تو جواب ہر سوال، اے لقائے تو جواب ہر سوال، مشکل از تو حل شود ہے کیل و قال۔ کہا تیری پہلی ملاقات ہی تمام سوالوں کا جواب ہے، کہا تیرا دیکھ لینا ہی تو ہر مسئلے کا حل ہے۔ تو کسی نے کہا، اس نے کہا جب میں حضور کے رخ زیبا پر نظر پڑی تو میں سب کچھ بھول گیا، میں تو سوالات کی فہرست بنا کے گیا تھا کہ میں یہ سوال کروں گا، یہ سوال کروں گا، لیکن حضور کے رخ زیبا پر نظر پڑی تمام سوالات بھول گئے۔ تو یہ حضور کا چہرہ انور، یہ امام الانبیاء کا وہ حسن رخ تھا کہ جو بھی حضور کو دیکھتا حضور کا دیوانہ ہو جاتا۔ تو اس وقت عبداللہ بن سلام نے جو تاریخی الفاظ کہے تھے وہ آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ کہا فلما تبینت وجہہ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب۔ کہا میں نے بغور سے دیکھا حضور جیسا چہرہ کائنات میں نہیں۔ اگر میں سادے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو عبداللہ بن سلام یوں کہنا چاہتے تھے کہ میں نے نیڑے ہو کے دیکھا حضور آپ کا چہرہ جھوٹا چہرہ ہو سکتا ہی نہیں۔ تو حضور تاجدار کائنات کو جو بھی دیکھتا حضور کا دیوانہ ہو جاتا۔ وہ کسی نے کہا تھا جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، تے جنہ ویکھیا وہ تاں بول دے نہیں، محرم راز حقیقتاں دے او راز حقیقتاں دے کھول دے نہیں۔ کہا سمجھا نہیں ہنوز، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات ہے۔ تو یہ حضور تاجدار کائنات کا حسن تھا، امام الانبیاء۔ اور جس خطاب کی ہمیں تاخیر تھی وہ تشریف لا چکے ہیں، میں اپنے حاضری کے چند منٹ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو حضور تاجدار کائنات کو اللہ خالق کائنات نے وہ حسن عطا فرمایا تھا کہ جو بھی حضور کو دیکھتا تھا حضور کا ہی دیوانہ ہو جاتا تھا۔ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء ایک دفعہ سیر کرتے کرتے مدینہ کی گلیوں سے باہر چلے گئے تو حضور تاجدار کائنات کو ایک سرخ اونٹ پسند آ گیا۔ یار وہ اونٹ کتنا خوش نصیب ہوگا جس پر نظر حضور کی پڑی ہو اور حضور نے اسے پسند کر لیا۔ تو حضور تاجدار کائنات نے سرخ اونٹ کو دیکھا تو قافلے والوں سے کہا اے لوگو یہ اونٹ بیچنا ہے؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب حضور نے پوچھا تو کہا ہاں بیچنا ہے۔ میرے شیخ کہا کرتے ہیں میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے محمد پیارا آ جاوے، میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے محمد پیارا آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر بیچاں جے محمد پیارا آ جاوے۔ تو حضور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ میں کوئی تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں کہ ساتھ قیمت لاتا، میں تو سیر کرتا کرتا مدینہ کی گلیوں سے باہر آ گیا ہوں، اس لیے آپ کی قیمت بعد میں چکوا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کتب سیر میں آتا ہے کہ حضور تاجدار کائنات نے اس اونٹ کی مہار پکڑی، چل دیے
وہ حضور کی چال کو ہی دیکھتے رہ گئے۔ جو ہی حضور آنکھوں سے اوجھل ہوئے، غائب ہوئے، تو ایک لمحے کے لیے سکتہ طاری ہو گیا، خاموش ہو گئے۔ جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے کو کوسنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، یار ہم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گئے ایک شخص، ہم نے اس کا عطا پتہ بھی نہیں پوچھا، یار ہمیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے، ہم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ یار جب کسی کو نقد سودا دیا جاتا ہے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کسی کو ادھار دینا ہوتا ہے تو اس وقت یا تو پھر آپ اسے جانتے ہوں، یا تو پھر درمیان میں کوئی گروی چیز رکھی جاتی ہے، یا بیچ میں کوئی ضامن رکھا جاتا ہے۔ کہا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ ہم نے کوئی گروی شخص رکھا، نہ ضامن رکھا، نہ ہم اسے جانتے ہیں، وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے ہم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ بس اسی چمگویاں میں تھے، باتوں میں مبالغہ کیا تو ایک پردے میں سرکی، پردہ سرکایا تو اس میں ایک عورت جو باتوں کا ملاحظہ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی، اس نے کہا خبردار، اب اس سونے کے بارے میں بات کی۔ کہا اس کا مطلب ہے تو اسے جانتی ہے؟ کہا جانتی میں بھی نہیں۔ کہا جانتی تو بھی نہیں تو ضمانت کس بات کی؟ تو ایک شخص کہنے لگا یار جب وہ گفتگو کرتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ اس کا عکس پڑتا تھا، میں تو یار اسی کو منظر ہی دیکھتا رہا، مجھے تو یہ منظر اتنا دل کشا لگا کہ میں بس اسی منظر کو ہی دیکھتا رہ گیا۔ کسی نے کہا یار میں تو اس کی زلفوں کو ہی دیکھتا رہ گیا، کسی نے کہا میری نظر تو ان کی آنکھوں پر ہی پڑی رہی، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی چن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہکاوے، جو نکلے سیر کرن تے سارا گلشن سیت نہ واوے، تے دھرتی لپ لپ جاوے جے او ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سوہنا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دی چال نہ چلی جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے، جیو کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے، توبہ توبہ حسن سجن دی چال نہ چلی جاوے۔ علم خدا نے انہا دیتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے انی دیتی علماں وچ نہ آوے، کی ایجاد نظر او دی وچ جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ تو حضور تاجدار کائنات کو جو بھی دیکھ لیتا وہ حضور کا ہی ہو جاتا ہے۔ تو آپس میں مگویاں کر رہے تھے کہ آج ہم سے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، ہم نے عطا پتہ بھی نہیں پوچھا، نہ ہم اسے جانتے ہیں۔ جب باتوں میں مبالغہ کیا تو ابھی اسی کشمکش میں تھے تو اتنے میں حضور کے غلام آ گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ قیمت بنتی ہے، یہ قیمت لیں، اور یہ حضور تاجدار کائنات نے آپ کی ضیافت کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں، آپ کی مہمان نوازی کے لیے کھجوریں بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا کھجوریں بعد میں لیں گے، ہم تو خود اس کے بک گئے ہیں، ہم یہ سودا بعد میں لیں گے، ہم تو خود حضور کے غلام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ نخلستان ہے، ایک کھجوروں کا جھنڈ ہے، مدینہ کی بستی کا ایک نام ہے، وہاں حضور کا ڈیرہ ہے۔ تو وہ سب کے سب وہاں گئے اور حضور تاجدار کائنات کی بارگاہ میں بامشرف اسلام ہو گئے۔ تو یہ ہے حضور کا حسن، یہ ہے حضور تاجدار کائنات کی سیرت۔ جو بھی حضور کو دیکھ لیتا حضور اس کو بھی اپنا گرویدہ کر لیتے، اپنا محبوب بنا لیتے۔ ایک مرتبہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی، کالی چادر، تو حضرت عائشہ سے مخاطبت ہوتے فرمایا کہ اے عائشہ میں کیسا لگ رہا؟ یا ذرا تصور تو کرو کہ وہ محبوب جس کے لیے پوری کائنات سے جائی گئی، وہ محبوب جس کے لیے تمام کائنات کی ہر بزم کو الگ الگ کہہ دیا کہ تم بھی سجاؤ، میرے محبوب کی آمد پر تم بھی سجاؤ، تم بھی سجاؤ، انہوں نے سجانا ہی سجانا تھا۔ رب خود فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ الم نشرح لک صدرک، یاسین۔ اللہ مختلف سیغوں کے ساتھ اپنے محبوب کے حسن کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ سب کچھ
تو مجھے بتاؤ جس کی خدا تعریف کرے، جس کی پوری کائنات تعریف کرے، جس کے چرند پرند ہر مخلوق تعریف کرے، یار جب ان کے لبوں سے یہ الفاظ نکلیں کہ اے عائشہ میں کیسا لگ رہا ہوں، یار ذرا تصور تو کرو کیسا سما ہوگا۔ حضور تاجدار کائنات کی جو زوجہ محترم ہے حضرت عائشہ، اس نے کہا کہ آپ کی یہ جو کالی چادر ہے، اس کالی چادر نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا ہے، اور چہرے کی سفیدی نے کالی چادر کو نکھار دیا ہے۔ تو یہ ہے حضور تاجدار کائنات کا حسن، یہ ہے محبوب کائنات کا وہ منظر جو بھی حضور کو دیکھتا حضور کا ہی ہو جاتا۔ پیر گولڑا شریف انہوں نے بھی اپنی محبت کا ایک انداز رکھا، کہا مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بریاں، دو ابرو قوس مثال ڈسن، جیتھی نوک میاں دے تیر چھٹن، لباں سر کھا کھا کے لالے یمن، چٹے دند موتی دی ہن لڑیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی جتھے جا لڑی۔ بلبل نے، میرے امام بھی بول پڑے، جب یہ جذبہ دیکھا تو میرے امام بھی بول پڑے، ان کا قلم بھی جنبش میں آ گیا۔ بلبل نے گل ان کو کہا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اس لیے تو حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ حضور کو دیکھنا مشکل ہو گیا، جو بھی حضور کو دیکھ لیتا اس کی آنکھیں چلی جاتی، آنکھوں کی بینائی چلی جاتی۔ خود لکھتے ہیں، کہا پھر میں بھی تو محبوب تھا، کہا میں بھی تو حضور کو دیکھنے کا کوئی طریقہ اپنا لیا، کہا پھر میں کیا کرتا تھا کہ ان انگلیوں کے سوراخوں سے حضور کو تکا کرتا تھا، یہ اپنے دونوں آنکھوں پہ رکھ لیتا تھا، ان کے سوراخوں سے ان کی اوٹ سے میں حضور کی زیارت کیا کرتا تھا، کہیں میری آنکھوں کی بینائی نہ چلا جائے۔ تو مجھے اس موقع پہ علامہ ظہوری قصوری یاد آ جاتے ہیں۔ علامہ ظہوری قصوری تو وہ ہیں جو پاک پتن شہر میں آئے تھے، تو حضور تاجدار کائنات کی ثناخوانی کی تو لوگوں نے محبت بھرا جواب دیا، تو 2 توڑے پیسوں سے بھر گئے۔ جب پیسوں سے 2 توڑے بھر گئے، جب سامنے پیش کیے گئے تو آپ نے وہیں ان کو ٹھوکر مار دی، کہا میں اس لیے نہیں پڑھنے آیا ہوں، میں تو محبوب کائنات کے لیے پڑھنے آیا ہوں۔ وہ علامہ ظہوری قصوری چلے گئے دنیا سے۔ آج کل نعت خواں تو گانے کی طرز پر پڑھتے ہیں، اور گانے کی طرز پر پڑھنا یہ گناہ نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ گناہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کی نیکیوں کا تبادلہ، نیکیاں کم ہو گئی، حرام وہ ہوتا ہے یہ اس سے بھی مرتکب بڑا گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ حرام ہے کہ جو شخص جو نعت خواں حضور کی ثنا خوانی کر رہا ہو اور اس کا انداز اور اس کا لہجہ اور اس کی آواز، اس کا ترنم کسی گانے کی طرف چلا جائے، یا ایسے انداز میں پڑھو، ایسی آواز میں پڑھو کہ آپ بولیں آپ کے لب و لہجہ سے مدینہ کی گلیوں میں آپ پھر رہے ہوں۔ لیکن وہ علامہ ظہوری قصوری صاحب چلے گئے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ میں لب کے لیا کہ تو سوہنا تیرے نال دا، میں لب کے لیا کہ تو سوہنا تیرے نال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، حورن تو روپ ونڈے حبشی بلال دا، رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو، شیدائے زمانہ تیرے، شیدائے زمانہ تیرے حسن و جمال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری
ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ تو یہ ہے حضور کا حسن، جو بھی حضور کو دیکھ لیتا حضور کی نگاہوں کا اسیر ہو جاتا ہے، حضور کی زلفوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے حضور کا حسن۔ لیکن آج کی زندگی میں ہمیں حضور سے وفا کرنی چاہیے، حضور سے پیار کرنا چاہیے۔ ہر پروگرام کا مقصد ہوتا ہے، ہر تقریر کا مقصد ہوتا ہے، ہر چیز میں پرپز مقصد رکھا جاتا ہے تاکہ وہ چیز ہمیں اچیو ہو سکے، حاصل ہو سکے۔ ایک بچہ ہے، اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو اگر اسے پتہ نہیں کہ قرآن کے فوائد کیا ہیں تو تمام دوست احباب کھڑے ہو کر استقبال کیجئے ہمارے خانواز سے تشریف لائے ہوئے جناب مفتی مولانا شوکت علی صاحب۔ میں بلا تمہید ان کے میک حوالے کرنے لگا ہوں، اس سے قبل میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، پرپز ہوتا ہے۔ آپ گھر سے چل کر یہاں آئے، آپ کا کوئی مقصد ہے، تو مقصد کے بغیر زندگی لائف بالکل ختم ہے۔ تو ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم حضور سے وفا کریں، حضور سے پیار کریں، اور ہماری زندگی کا معیار بھی یہی ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر ایک موقع پر اپنی ساری زندگی کا اثاثہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم حضور کے نام پر لینا چاہیں تو لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کہتے کہ اگر 100 میں سے میں 90 دوں گا تو یہ 90 اپنا روپے چلے جائیں گے، 10 روپے رہ جائیں گے۔ لیکن ان کو پتہ نہیں کہ میں جو کچھ دے رہا ہوں میرا بینک بیلنس تو وہاں شمار ہو رہا ہے۔ اگر میں 100 میں سے 10 روپے دے رہا ہوں تو وہ 10 روپے میرے محفوظ ہیں، 90 روپیہ محفوظ نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی چوری کر لے، ہو سکتا ہے کوئی ڈاکہ ڈال لے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے گر جائیں، لیکن اصل محفوظ وہ ہوئے ہیں جو آپ نے اللہ کے گھر کے لیے دے دیے ہیں، کسی عالم کی خدمت کر دی ہے، کسی حافظ قرآن کی خدمت کر دی ہے۔ تو زندگی کا معیار بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی زندگی کا اثاثہ جو کچھ تھا، مالیاتی چیزیں تھیں، وہ سب حضور کے قدموں میں رکھ دی۔ تو آتا ہے کہ آپ کے والد جو ابو قحافہ جو نبینا تھے، تو ان کو پتا تھا کہ حضور تاجدار کائنات نے حکم فرما دیا اب سیدنا صدیق اکبر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو آپ کی جو بیٹی تھی حضرت اسما، اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک سائڈ پہ ایک جانب پر کچھ کنکریاں رکھ دی۔ کنکریاں رکھنے کے بعد وہاں کپڑا ڈال دیا اور آپ اپنے والد محترم کو لے آئے، کہا حضور تاجدار کائنات کے جو صحابی ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر، وہ سارا مال تو ادھر چھوڑ کے آئے ہیں، وہ کچھ بھی لے کے نہیں گئے، وہ سارا مال تو ادھر چھوڑ کے آئے ہیں، وہ تمام سونا زیورات سب کچھ ادھر چھوڑ کے آئے ہیں، کچھ بھی نہیں لے گئے ہیں۔ تو یہ ہماری زندگی کا معیار ہونا چاہیے۔ مجھے وہ علامہ ظہوری کے چند اشعار یاد آ جاتے ہیں۔ ایکو حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، ایکو حیاتی دا معیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیے۔ حضرت صدیق دی دل دیو تمنا سی، حضرت صدیق دی دل دیو تمنا سی، او یار نال یار دا میزار ہونا چاہیے، یار نال یار دا میزار ہونا چاہیے، اللہ دے حبیب نال۔ دعا ہے کہ اللہ خلق کائنات میں نے مختصر حاضری اپنے
جو آپ ملفوظات سامنے رکھے، اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ میری حاضری بھی قبول فرمائے اور آپ کی بھی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور خصوصی احمد محمد سہیل صاحب شوگر مل تشریف لائے نے، جتنے تشریف لائے نے سارے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے طالب علم بیٹا تسی اپنی جگہ چھوڑ دو، پیچھے چلے جاؤ، بڑی مہربانی، تمام چھوٹے چھوٹے طلباء کرام پیچھے چلے جاؤ، اور جتنے مہمان نے پیچھے بیٹھن آگے تشریف لے ہو۔ آئی حضرات محترم، بلا تحمیر ہو بلا تاخیر و تمہید، بس میں یہ عرض کرنی ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ بہت سفر کر طویل سفر کر کے مہمان تشریف لے آئے ہیں۔ ایک دفعہ کو تھا سبحان اللہ، اعلی حضرت عظیم البدر فرماندے نے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے سورج کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے۔ اور بھائی اشتیاق صاحب آخری شعر اعلیٰ حضرت کیا خوب فرمایا، صبا وہ چلے کہ پھول کھلے، صبا وہ چلے کہ پھول کھلے، وہ باغ بھلے کہ دن ہوں بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ آئیے حضرات محترم، واجب الاحترام، قابل صد احترام، نازش اہل سنت، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ حضور خواجہ قبلہ عالم، آستانہ عالیہ چیلے بین شریف کو پیر و مرشد الحافظ میاں محمد اسلم بٹی صاحب ماشاءاللہ سرزمین چیلے بین شریف دل دی تھا گرائیاں نال خوش آمدید رکھنے ہیں، بڑی شفقت فرمائیے نے ماشاءاللہ۔ تمام دوست احباب تشریف رکھیں۔ فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، خطیب اہل سنت، عالم نبیل، فاضل جلیل، مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیادی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ سرزمین خانہ بال تشریف لائے، اپنے نورانی روحانی اور وجدانی بیان دے نال میرے اور تواڈے دلاں نوں مستفید فرمے سن، محبت نال استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شوکت علی سیالوی صاحب۔